آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 7ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے کہ لگ بھگ 6 قسطوں میں آپ لگاتار مختلف قوموں کے حالات سنتے آ رہے ہیں، جن میں روم و ایران، یہودی، عیسائی، ہندو مت، بدھ مت اور دیگر یورپی ممالک کا حال بیان کیا گیا، مختصراً ہی صحیح، لیکن آپ نے سنا۔ جن لوگوں سے یہ قسطیں چھوٹ گئی ہیں انہیں یوٹیوب پر ضرور جا کر کے سنیں اور دیکھیں، کیونکہ تسلسل سے سننے میں بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس دھرتی کی جانب، اس قوم کی جانب جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دراصل سیرت پاک صلی اللہ علیہ السلام کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں عرب کی سرزمین کی جغرافیائی حیثیت اور وہاں کے عوام کے حالات کو سمجھنا ہوگا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیے جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جی ہاں ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ عرب کے حالات کیا تھے، جزیرۃ العرب کے حالات کیا تھے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر تفصیلات رکھتا چلا جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ہر بات بآسانی آپ پر واضح ہوتی چلی جائے۔ جزیرۃ العرب کے جغرافیائی ڈھانچے پر آپ نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ جزیرہ سنگلاخ اور نیم بنجر سرزمین پر مشتمل تھا، یعنی قدرتی وسائل کا یہاں فقدان تھا، کمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحرا کی پروردہ قوموں کی جو خصلتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہٹ درمی، اجڑ پن، سخت مزاجی، یہ ساری خصلتیں ان کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی۔ تعلیم کی جہاں تک بات ہے تو تعلیم سے ان لوگوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان کی اسی اجڑ پن، سختی اور ان کے مزاج میں پائی جانے والی اسی برہمی کو دیکھ کر اس وقت کی عالمی طاقتیں، جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے، اور دیگر مغربی ممالک عربوں کو دیہاتی اور پسماندہ سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، میں نے سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کیا تو یہاں مجھے کتاب کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کی تفصیلات ملی، آدم علیہ السلام تک پہنچنے والے خاندانوں کے بارے میں تذکرہ ملا، مگر عربوں کے حالات نہیں ملے۔ البتہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف انسانی دنیا پر عروج و زوال کا اثر، اس میں اس سلسلے میں تفصیلی خاکہ پیش کیا ہے، اسی کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا علی رحمہ لکھتے ہیں، عرب میں جہالت و جاہلیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پرستش کا عقیدہ مقبول عام اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و ربوبیت کا تصور کمزور اور خواص میں محدود ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پوری قوم بتوں اور مورتیوں کی، جن کو کسی زمانے میں شفیع اور واسطہ یا مرکز توجہ بتانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا، صاف صاف پرستش میں مشغول ہو گئے تھے، یعنی پوجا کی جاتی تھی۔ عرب میں ہر قبیلہ، ہر شہر اور ہر علاقے کا ایک خاص بت تھا، بلکہ ہر گھر کا ایک الگ بت تھا اور جدا جدا تھا۔ ان کے ہاں بتوں کے بارے میں بڑا غلو اور انہماک تھا۔ کسی نے تو ایک بت خانہ بنا رکھا تھا، کسی نے بت تیار کر لیا تھا جو بت خانہ نہیں بنا سکتا تھا یا بت نہیں تیار کر سکتا تھا۔ وہ حرم کے سامنے ایک پتھر گاڑ دیتا تھا،
حرم کے علاوہ جہاں بہتر سمجھتا پتھر گاڑ کر اس کے ارد گرد اس شان سے طواف کرتا جس طرح بیت اللہ کے ارد گرد طواف کیا جاتا تھا. یعنی خود کعبے کے صحن میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ناظرین، یہ لوگ صرف بتوں کو ہی نہیں فرشتوں اور ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جنوں کو اللہ کا شریک کار سمجھتے تھے اور جنوں کی طاقت اور قدرت کو اثر انداز سمجھ کر ان کو بھی پوجتے تھے، یعنی ان کی بھی پوجا کرتے تھے. یہ سب ان کے ایمان و عقیدے کا بگاڑ تھا. تو سوچئے جو شرک میں اتنا غلو کر گئے ہوں ان کے اخلاقی پستی کا کیا عالم ہوگا. بدکاری زناکاری پر انہیں کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب کوئی زنا کرتا تھا تو اس پر وہ فخر کرتا اور یہاں تک کہ اسی کار حرام کی ستائش میں اشعار کہے جاتے تاکہ شہوت کی آگ اور بھی بھڑک جائے. شراب اور اس جیسی مدہوش کرنے والی چیزوں کا استعمال عام تھا. لونڈیوں کو یہ لوگ گانے بجانے کے لیے پالا کرتے تھے. ان کی زناکاری کی آمدنی سے عیش کے مزید سامان فراہم کیے جاتے. دراصل یہ لونڈیاں کسی لڑائی یا جنگ میں گرفتار شدہ ہوتی. وراثت کا یہ حال تھا کہ جو بالغ ہوتا اسی کو باپ کی وراثت ملتی، جو نابالغ ہوتے ان کو محروم رکھا جاتا اور محروم کر دیا جاتا. حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی نے رہبر انسانیت میں رحمت للعالمین اور المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیوہ عورت پر متوفی شوہر کا قریبی رشتہ دار اپنی چادر ڈال دیتا تھا. عورت خوش ہو یا ناخوش وہ چادر والے کی بیوی بن جاتی. سوتیلے بیٹے بھی اپنی سوتیلی ماؤں پر اسی طرح قابض ہو جایا کرتے تھے. عورتیں بے حجاب مجمع عام میں نکلا کرتی تھیں اور اپنے جسم کا مخفی سے مخفی حصہ عوام الناس کو دکھانے میں عار نہیں سمجھتی تھی. اس دیواج کے متعلق کوئی قاعدہ موجود نہ تھا اور محرم اور غیر محرم کی کسی تمیز کا تصور کہیں موجود ہی نہیں تھا. قمار بازی نہایت دل پسند شغل تھا اور مشہور لوگوں کے گھر خمارخانہ یعنی کیزینو عام سمجھے جاتے تھے. ارواح خبیثہ کا اعتقاد عام تھا اور اگر دوسرے قبیلے سے عداوت ہو جائے تو اس کے بتوں سے بھی عداوت ہو جاتی. گھوڑ دوڑ پر بازی لگانے کا بہت رواج تھا. گھوڑوں کے نمبر لگانے میں کبھی اتنا اختلاف بڑھ جاتا کہ لڑائی چھڑ جاتی اور برسوں تک وہ لڑائی جاری رہتی تھی. اگرچہ غلاموں کو آزاد کرنا موجب فقر سمجھا جاتا تھا مگر آزاد شدہ غلاموں پر مالک کا حق ملکیت قائم رہتا. یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے باوجود اس کا مالک اس پر اپنا حق جتائے رہتا. اپنے حق کو دوسرے کے پاس فروخت یا ہبہ بھی کر سکتا تھا. زراعت میں زمین کا بہترین حصہ بتوں کے نام پر خاص ہو جایا کرتا تھا. اگر اس حصے کی پیداوار کسی عرضی و سماوی حادثے سے ماری جاتی تو زمین کے دوسرے حصے کی پیداوار سے اس کی کمی کو پورا کیا جاتا. جی ہاں ناظرین یہ تھی جزیرۃ العرب کے اور اس وقت وہاں بسنے والے عربوں کا حال. ناظرین مجھے یہاں پر رکنے کی اجازت دیں. اگلے ہفتے عرب کے کچھ اور حقائق لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اپنے میزبان کو اجازت دیں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کے خصوصی ویڈیو سے آپ استفادہ کرتے رہیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہیں عالم کے آقا آپ کا عالم غلام. آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن. آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام. مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا.